جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک مکافات عمل، اور بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی پہلی کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب محمد افضال صاحب جرمنی سے، فرمائیے۔ بات یہ جی، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ بالکل۔ بنیادوں کو پانی دیا جائے، بنیادوں کی حفاظت کی جائے تو کسی نہ کسی وقت پھل لگ ہی جاتا ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ آج کل اچھل کر تم بنیادوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، بنیادوں کو لوٹتے ہیں اور صرف ڈیکوریشن کا ایجنڈا دیتے ہیں۔ وہ خادم اعلیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا ٹائم دے رہی ہوں، پلیز۔ جی فرمائیے۔ صرف ایک پوائنٹ پر بات کرنی تھی کہ میرا مقصد یہاں آپ کے چینل پر آواز اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت یا کسی آرمی کی اسپوک پرسن ہوں یا کسی کی بھی ہوں۔ میرا مقصد صرف پاکستان کی بات کرنا ہوتا ہے، اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کی، جو پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں اور عہدوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کے خلاف میں بولتی ہوں اور بولتی رہوں گی۔ لیکن میرا کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ میرا ایجنڈا ہے پاکستان۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا سب کو ویسے بھی تیار ہے، سب آزاد ہیں اپنی رائے میں۔ اور بات ساری دیکھیں یہی ہو رہی ہے کہ ایک پورا سسٹم ہے، جیسے کہا نا کوئی ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ آتا ہے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، ظہیر عباس بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں جناب؟ فرمائیے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلے ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کا ایک چونکہ پولیٹیکل ویوز کی طرف آپ نکل گئے، پولیٹیکل ٹاپک کی طرف نکل گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی بات کی نا یہاں پہ ابھی تک، وہ پارٹی بازی پہ بات کی ہے۔ ہم کوئی پیپل پارٹی والے بات کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں نون لیگ والے، کوئی آ جائیں گے تحریک انصاف والے، پاکستان والا کوئی نہیں آ رہا، انسانیت والا کوئی نہیں آ رہا۔ نہیں، ابھی نقوی صاحب نے نارمل بات کی ہے، مسز ساحل نے، سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی پارٹیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی شخصیت پسندی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے، ہمارا ووٹ پاکستان کے لیے کاسٹ نہیں ہوگا، فقط پارٹی بازی اور شخصیت پسندی کے پیچھے کاسٹ ہوگا، تو پھر یہی حالات ہوں گے جو آج ہمارے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میرا فقط ایک کویسچن ہے تمام احباب سے، ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں، ہم جب کہتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کویسچن یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، دنیا کی نمبر 1 مانی ایجنسیز ہیں، کیا وہ اپنے ملک میں امن نہیں لا سکتی؟ لا سکتی ہیں نا۔ کل جیسے آرمی چیف نے کہا کہ ہم کامبنگ آپریشن کریں گے، تو اس کامبنگ آپریشن میں پھر یہ سر سے پاؤں تک ہونا چاہیے، فقط یہ نہیں کہ بس نیچے سے کر دیں اور سر تک جو ہے کامبنگ پہنچے نا۔ تو جس دن یہ ہو گیا نا، اس دن پاکستان میں امن بھی آ جائے گا، جس دن ہم لوگ سنسیئر ہو گئے اس چیز کے ساتھ، اور فقط یہ سوچ ضرور پیدا کریں نیکسٹ الیکشن میں یا جو بھی ہے کہ ہم نے ووٹ پاکستان کو کرنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے، ان درندوں سے آزاد کرنا ہے جو فقط آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کا پیسہ لے کے یہاں پہ کیسے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ جب سب کی طرف دیکھتے ہیں تو سبھی باہر بھاگتے ہیں۔ کل کہہ رہے تھے کہ بہتر علاج کرایا جائے ہمارے وزیر اعظم، اور خود علاج کے لیے جو ہے وہ باہر بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا پاکستان میں بہتر علاج نہیں ہے؟ خود اپنے جو آپ نے ہاسپٹلز بنائے ہیں اتنے بڑے اپنے نام سے، کیا ان میں اچھا علاج نہیں ملتا؟ یہ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا، میں سلام پیش کرتا ہوں پھر عیدی صاحب کو کہ جس نے انسان ہونے کا حق ادا کیا، جن کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں، تو ان کا نہیں، اسی ملک سے میں پیدا ہوں، اسی ملک میں مروں گا، یہاں پہ ہی جاؤں گا، یہی ملک میرا ہے، انہی ہسپتالوں میں علاج کرواؤں گا، اور کروایا انہوں نے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نظریہ پاکستان کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی پہلے ہمیں انسانیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کو صحیح کہا آپ نے۔ بالکل نہیں، مگر تھوڑا سا پہلے ہم دیکھیں کہ نقوی صاحب کسی پارٹی کے نہیں ہیں، ہمارے بزرگ کالر، وہ ہمیشہ نظریہ پاکستان کی ہی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیچ میں ہو جاتی ہے بات۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अली मूसी भाई, मेरी बहन को सलाम अलैकुम, मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूं सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आपका टॉपिक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, तेरे अमल से है तेरा परेशान होना, तेरे अमल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल आसान होना। देखें भाई, जो बीजेंगे वही काटेंगे, बिल्कुल ये सीधी सी बात है। सूदी निजाम की जड़ें नबी अलैहिस्सलाम पे आए हैं, और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना अल्लाह के घर में खड़े होके सूदी निजाम की फिर जड़ें काट दी थी। अब मसला ये है कि ये फिर पौधा बांध चुका है। ये जो दुनिया के साथ आपके मिसाइल है ना, इकोनॉमिक तो जो मिसाइल हैं, ये सारे झगड़ा है गैस का, ऑयल का, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो इसके अंदर निजाम है, एक सूदी निजाम है। ये पौधा बांध चुका है और हर नेशन के पास है। चाहे बड़ा परहेजगार 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला 25 हज किए हुए हैं, लेकिन वो भी इस निजाम का हिस्सा बन चुका है। मसला ये है कि इस सूद के खिलाफ बड़ी बड़ी हदीसें पाक हैं कि रब ताला कहता है कि फिर मेरे साथ जंग करो। अगर हम तो जंग कर रहे हैं ना, हमने जो पीछा है। कहने का मकसद ये है कि अली भाई, ये जो IMF सूदी निजाम है, इसने आपकी हर नस्ल का, हर नेशन का इसने सत्यानाश मार दिया है, और हर घर का। भाई मैंने कल लंदन में न्यूज सुन रहा था, उसमें ये है मेरी बहन कि एक औरत थी, उसकी एक बेटी और बेटा था। अब वो मॉर्गेज पे नहीं कर सकती, उसकी बेटी कहीं और रह रही है, उसका बेटा कहीं और रह रहा है, आप कहीं और रह रही है, यानी कि फैमिली ब्रेक हो गई। इस सिस्टम के अंदर, इस निजाम के अंदर, सूदी निजाम के अंदर। तो ये कहने का जो आप अब सिंपल सी बात करूंगा कि आप सारी दुनिया के मसाइल जो है ना, ये इसमें है, इकोनॉमिक्स में। तो इसके खिलाफ आपको जंग करनी पड़ेगी। इस IMF का जो अदारा है, ये खूनी जिन है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके 2 सुन्नतें आपको बता देता हूं भाई। सिंपल बात है मेरी बहन, कल आप अपने टेबल पे का प्रोग्राम करेंगी ना, ये सारा कुछ यहां से उठा के ना एक सफेद चादर जो है ला के इसके ऊपर रख देना, और उसके बाद पूरी दुनिया को कॉल करना, हर नेशन को, हर बनी हुई इंसान को, आदम को कॉल करना, कभी तुम्हारे जितने भी मसाइल हैं वो ले आओ इधर। क्यों कि ये सुन्नत है नबी पाक की। जिस वक्त ये जो खून खराबा होने लगा था, तलवारें निकल आई थी, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कभी चादर ले आओ, मैं तुम्हारे मसले हल कर देता हूं। हजर अस्वद को उठाया और वहां पे दीवार में लगा दिया। और दूसरी सुन्नत ये है कि भी आपने अपने ऊपर ज़कात लगने ही नहीं दी, माल ही नहीं रखा अपने पास कि मैं अपने रब के पास जब जाऊंगा तो कहीं मुझे इसका हिसाब तब न देना पड़े। इवन एक हदीस पाक मिलती है कि वहां यहां तक है कि आपने तो जो 2 सिक्के घर में पड़े हुए थे, लास्ट मोमेंट पे वो भी आपने घर से निकाल दिए थे। तो दुनिया वालों सुन लो, आपके मसले मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक ये सूदी निजाम, तुम जो बीजोगे वही काटोगे। इस सूदी निजाम को सेब नहीं लग सकते, अंगूर नहीं लग सकते, इसको मीठा फल नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो दरख्त है IMF का, ये कड़वा फल दे रहा है, ये सुसाइड बमर बना रहा है, ये हर रोज फैमिली ब्रेक हो रही हैं, निजाम ब्रेक हो रहा है। यानी कि घरों के अंदर अपना क्या कहता हूं कि हर घर के अंदर वो समझते हैं कि बड़े सुकून है, नहीं, हर घर के अंदर इसने जो अभी जो हो रहा है ना, मेरी बहन आज शादी होती कल डिवोर्स हो रही है, ये सारा इसी सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि वो बेचारे शादी करते हैं, बाद में प्रॉब्लम पड़ती है कि पैसा कहां से आएगा, इसका घर की मॉर्गेज कहां देनी है, गैस का बिल कैसे आएगा, बिजली का बिल है, मोबाइल फोन का बिल है, गाड़ी का पेट्रोल कहां से लाना है, भाई इंटरेस्ट रेट इतना होता चला गया, इंटरेस्ट नीचे आ गया। तो दुनिया वालों सुन लो, बांकी मून साहब भी सुन लो, यूनाइटेड नेशन वाले, ये सारे के सुन लो कि आपके मिसाइल हल नहीं हो सकते कि जब तक ये IMF के इसको खूनी जिन को तुम इसको खत्म नहीं करोगे। क्यों कि ये कुरान खोल के देख लो, और मेरा अल्लाह कहता है कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात मेरे रब से लड़ सकती है। तो हमने भी बुत भी बना लिए अली भाई,
ہم ہر روز کہتے ہیں او امریکہ کس نے آزاد کرایا؟ فلاں شخصیت نے. او پاکستان کس نے بنایا؟ فلاں نے. بھارت کو کس نے بنایا؟ فلاں شخصیت نے. یعنی کہ ہر لیڈر کا نام ہے. بھائی جس رب نے تمہیں یہ دنیا دی ہے اس کا نام ہی نہیں لیتے کہ رب نے تمہیں یہ دنیا جنت بنانے کے لیے دی تھی اور تمہیں سکون اور عبادت کے لیے دی تھی اور تم نے دنیا کا ستیہ ناش مار دیا. تو ٹائم آپ کا میں نے بہت لے لیا علی بھائی. تو سمپل بات ہے میری، کل میں پوری امید ہے کہ میری بہن کل چادر لے کے آئیں گی اور نبی پاک کی یہ سنت اور اعلان کر دو. جب یہ سودی نظام ختم ہو جائے گا پھر دیکھنا اس دنیا میں کیسا نظام آئے گا، کیونکہ ابھی ہماری جنگ ہے رب کے ساتھ، ہم جیت ہی نہیں سکتے. تو جیسا کرو گے ویسا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دنیا والوں نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے. اب پوری میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کی ہسٹری میں دیکھو علی بھائی، بہت شکریہ. ایون علی بھائی آپ گیتا میں اپنا سکھ ازم میں چلے جائیں، کسی بھی مذہب کے پاس جائیں، بدھسٹ کے پاس بھی چلے جائیں، ان کو بھی کہا ہے کہ آپ دکے نکالو. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ سود لینا حرام ہے. یہ آپ کا پودا بہت غلط لگا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے پتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی دنیا کو پھر ہم جنت بنائیں گے جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے ہمارے لیے پیغام چھوڑا ہے. جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. لگتا ہے علی آپ کو معمولی زکام آ رہا ہے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. تو سود پہ بات کی بھائی نے، بڑی اچھی بات کی. تو قرآن پاک کی تفسیر میں ہے کہ جس ملک میں یا قوم میں سود اور بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی تباہی کا حکم بھی کر دیتے ہیں. یہ سودی نظام میں مزہ تو ہے قرآن پاک کی تفسیر میں، لیکن بڑے بڑے موٹر وے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے ہیں، لیکن یہ آرام ہے، لینا دینا سب. تو اس پہ اس کے خلاف اور بے حیائی کے خلاف بھی ہم نے دونوں کے خلاف لڑنا ہے. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی عرض ہے جی کہ غلطی سے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ تحریک انصاف کو انسانیت اور نظریہ پاکستان کے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہے. اگر نصیحتیں کرنی ہیں تو جا کے خاتمے والے کو کریں کہ نہیں، جو عوام کا خون بہتا پھرتا ہے ندیوں. مہربانی ہوگی. اوکے جی، خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جناب بات ہو رہی تھی ایک پورے سسٹم کے حوالے سے اور اس کے مکافات عمل کے، اس کے جو آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں، جو ہچکولے لے رہی ہے ہماری پوری قوم. تو اس میں علی احمد کرد صاحب کا دیکھیں، انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے علی احمد کرد جیسے لوگوں کو دیکھ کے کہ جو اس وقت ہیرو بنا دیا تھا ان کو. ہیرو یعنی پاکستان کے تمام ہی چینلز کے اوپر ہر وقت کی بریکنگ ہوتی تھی. علی احمد کرد فلاں جگہ خطاب کر رہے ہیں اور سب کمرشلز گرا دیے جاتے تھے، سب چیزیں جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دی جاتی تھی اور کیمرہ ان کے اوپر. آج وہ شخص بے بسی کی تصویر بنا ہوا رو رہا ہے. کوئی اس سے پوچھے کہ تم جو اتنی آسانی سے ایک مورا بن گئے تھے اور تمہاری پوزیشن کہاں پہنچی تھی، آج تم میں کیا وہ ہمت ہے کہ تم اس نظام کو چیلنج کرو اور آواز اٹھاؤ کہ جو تھا وہ غلط تھا. یہ کہو تو 2 دن نہیں لگیں گے، وہ ان کو صاف کر دیں گے، یہ جانتے ہیں. تو انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ایسا مہرہ بننے سے کہ اس کے بعد اندھیروں میں ہی سفر رہے. زندہ رہیں تو لعنت کا طوق گلے میں پڑا رہے، مر کے جائیں تو خدا کو جواب دیں. مطلب کہیں کے نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہ کہیں کا نہ رہے. اس نے انہی صاحب نے، پڑھے لکھے آدمی، وکیل ہیں، کوئی سڑک چھاپ نہیں ہے، یزید کو یزید بنایا، فرعون کو فرعون بنایا، اس کی جرائم پہ پردہ ڈالا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی احمد کرد اس کو جانتے نہ ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے، مشرف نے اس کو کیوں معزول کیا ہے؟ میں مشرف صاحب کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مکافات عمل کی بات کر رہا ہوں. جب اس کو لا کے لوگوں کی گردن پہ مسلط کیا، آج ہر چوراہے پہ بم دھماکہ ہو رہا ہے، تو خالی وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کو فرعون بنانے والے اور ان کے ذریعے سے مجرم چھوٹنے والے وہ سب شامل ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بول رہا ہوں حضور. جناب انیس صدر صاحب خوش آمدید امریکہ سے. آپ کو فرمائیے. بہت خوبصورت آج آپ نے ٹاپک
رکھا ہے حال. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ ہمارے آئمہ نے ہمیں بتائی ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیے مفاد اعمال کے بارے میں یہ یہاں جو ہے وہ صرف ریاکاری ہے. عمل بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے انجام دو, کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ ہی اسے اس کے سہارے پہ چھوڑ دیتا ہے. دوسری جگہ پہ مولا فرماتے ہیں جان لو تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے. ریاکاری کا ظاہر خوبصورت اور باطن بیمار ہوتا ہے. عبادت کی مصیبت ریاکاری ہے. ریاکاری کی زبان بڑی پیاری ہوتی ہے مگر اس کے دل میں بیماری گھسی رہتی ہے. یہ جو ہمارے اعمال ہیں اگر حقیقت میں اس پہ صحیح معنی میں عمل کیا جائے تو وہ پسندیدہ عمل کہلائے جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ انیس حیدر صاحب. تو یہ تمام چیزیں ہیں. عبرت کے لیے بہت سارے تاریخی حقائق ہر زمانے میں رہے ہیں. فی زمانہ بات کر لیں تو آپ کے سامنے صدام عبرت کا نشان ہے. کتنا بڑا فرعون, صرف سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل عقل, مثالیں تو بہت ہیں, مثالیں بہت ہیں. بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مشیر صاحب جناب میں معافی چاہتا ہوں. میں صرف مقافات عمل کے جو روح ہے اس کے متعلق میں 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور. بجائے اس کے کہ میں ایکسپلین کروں کہ اس کے کیا معنی ہو, اس کا مقافات کیا تعلق ہے. ایک تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. آپ اچھے عمل کریں گے جنت ملے گی, برے اعمال کریں گے تو جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس سے پھر مقافات عمل ہوتی ہے. دوسرا جو ہم پاکستانیوں پہ بھی اس کا وہ ہو سکتا ہے ایپلیکیشن, غالب کا شعر ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند, گستاخی فرشتہ ہماری جناب. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ایسا کیا باتیں کی کہ جس وجہ سے آج ہم ذلیل پڑے اور پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا. بس میں نے روح جو ہے اس کی مقافات عمل کی, اس کے لیے 2 شعر میں نے پڑھے ہیں. میں جو وقت لیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ. بہت اچھے اور شعر تھے, بہت سوٹ کرتے تھے ہمارے ٹاپک پہ. تو یہی بات, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عبرت کی یہ جو مثالیں ہیں ان پر غور نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیے کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جو لاپتہ بچے ہوتے تھے, گمشدہ ہوتے تھے, کبھی کسی بھی حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہم اس پر بھی انشاءاللہ ایک دن پروگرام کریں گے. یہ جو بہت تیزی کے ساتھ پنجاب میں خاص طور پر بچے جو ہیں اغوا ہو رہے ہیں, لیکن اپنا بیٹا جب اغوا ہوا, اب مقافات عمل ہوا, احساس ہوا کہ کتنا کیا صدمہ ہوتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی صاحب, میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد یعقوب صاحب فرمائیے. جناب آپ کو بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اور جیسی قوم کام کرے گی ایسے مال سامنے نظر آ جائیں گے. جیسی قوموں نے کام کیا نبیوں کے سامنے تو وہ سب کو نظر آیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. تو آج کل بھی جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے, جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے, ان کے مال ان کو سامنے نظر آ رہے ہیں. کاش کے ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کلمہ کیا ہے اور کلمے کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے. نام کے مسلمان تو نظر آ رہے ہیں لیکن کام کے مسلمان نظر نہیں آ رہے. ان میں ایک کام بھی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جو نبی کی سیرت کے مطابق ہو. تو نبی کی سیرت جس کے اندر نہیں ہے وہ مذہب کی کیا بات کر سکتا ہے. مولانا ہو یا کوئی بھی ہو, دیکھنے میں تو صورتیں ٹھیک ٹھاک نظر آتی ہیں لیکن کام میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں نبی نظر آئے. میں یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو حاضری کر دوں اور آپ کو اسلام سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور شنازو کو سلام اور ادب کے ساتھ سلام پیش کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. ساری باتیں دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ
عبرت کے لیے کچھ نشانیاں کم نہیں ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ صاحب عقل ہونا چاہیے، اس کے لیے دیندار ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک انسان ہونا چاہیے. یہاں نہ ہمارے حکمران اپنی شخصیت میں نہ انسان نظر آتے ہیں، نہ دیندار نظر آتے ہیں، نہ صاحب عقل نظر آتے ہیں. تو کس طرح یہ ادراک اور کرے، کس طرح ان کو ادراک ہو؟ بالکل. اور یہ بڑے افسوس کی جو سے بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کہہ لیجیے، اور حکمرانوں کی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی کہ عبرت کے نشان ہمیں بہت ملتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عبرت صرف انہی لوگوں کے لیے تھی جن کے یہ نشان آج بنے ہوئے ہیں، جبکہ مکافات عمل جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اچھا ہے تو اچھا ہوتا ہے، برا ہے تو برا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے لکھا ہوتا ہے خدا تعالیٰ، جیسے کہ نقوی صاحب نے بھی کہا کہ بدلہ فوراً نہیں دے دیتا، اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، اس کی مصلحت ہوتی ہے، اس میں اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور وہ کچھ جو ہے کچھ ٹائم کے بعد ملتا ہے. اور جہاں پر بات رہی یہ والی کہ آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ لوگ بیوقوف نہیں بنتے. لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں. ان کو جسٹ اپنا جو انڈیویجول انفرادی مفاد ہے وہ عزیز ہے، ان کو قومی، اجتماعی، اسلامی کوئی بھی مفاد عزیز نہیں ہے. لیکن بالکل اس کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. امام خمینی کے ایک جملے سے، بہترین جملہ، سارا ایک جملے کے اندر سب کچھ بند کر دیا انہوں نے، کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ہے تربیت کا فقدان، عدم تربیت. اور یہ معاملہ گود سے شروع ہوتا ہے اور نہ جانے کہاں ختم ہوتا ہے. جب ہم شروع سے اپنے بچوں کی تربیت دینی نہیں کریں گے تو پھر یہ تمام خرابیاں پیدا ہوں گی، اور اس کے آفٹر افیکٹس آئیں گے، مکافات عمل ہوں گے سب. اگر دیکھیں چھوٹی سی کال لے لیتے ہیں، بالکل آخری لمحات ہیں، مختصر سی کال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں دوبارہ آیا ہوں. اسپیشل یعقوب صاحب کو میری طرف سے لاکھوں سلام. ایک بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کی لاکھوں باتیں اور ان کی ایک بات پچھلے ہفتے کی کہ نمازیں تو شیطان نے بھی بہت پڑھی. آج یہ بات تھی کہ ہم میں کسی میں بھی نبی والی کوئی بات نظر نہیں آتی. لاکھوں سلام ان کو. خدا حافظ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی وہی بالکل جیسے کالر نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تربیت کا فقدان جو ہے وہ اصل میں جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. اور علم کا فقدان بھی بہت زیادہ ہے. جب ہمارے لوگ جو ہے وہ باشعور نہیں ہو پاتے، اور تعلیم جو ہے، علم جو ہے وہ انسان کو باشعور کرتا ہے. کن مثالوں کی ہمیں ضرورت ہے؟ قرآن ایک مکمل ہمارے لیے جو ہے رول بک ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے بعد ہمیں کسی کی بھی گائیڈنس کی، کسی کی بھی بک کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی. اور اس کو قرآن کی تشریح کرنے والے ہمارے ائمہ طاہرین، ہمارے امام جو تھے، انہوں نے ہمیں گائیڈ کر دیا. اب پھر ہمیں کس چیز کی اور ضرورت ہے؟ اب ہم جان بوجھ کر اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنے جو ہے سیلفش مفادات، ان کی خاطر ہم خود کو اس راستے سے ہٹاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو حق کا راستہ ہے وہ مشکل ہوتا ہے. حق کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں لمبا ضرور ہوتا ہے، مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ پہنچتے ضرور ہیں. آپ کو جب ٹنل کے اینڈ پر ایک جو لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ آخر ایک دن اس لائٹ تک ضرور پہنچتے ہیں. شارٹ کٹس جو ہیں وہ زندگی میں جو ہے وہ آپ کو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ مکافات عمل آپ کا بن کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ کوشش کی، اور شکر گزار ہیں اپنے سبھی کالرز کے کہ جنہوں نے اپنی پوری جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو کی، پروگرام میں حصہ لیا اور اس کو چار چاند لگائے. حالانکہ میری طبیعت ناساز تھی، میں اس حساب سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو آج نہیں کر پایا ہوں. بہرحال جب انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے اور سحر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.